السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں میں نے آخری ویڈیو اپنی 22 دسمبر کو بنائی تھی اور اس میں ایکنک سے اپروو ہونے کی خبر بھی دی تھی۔ اس سے پہلے ایک اخبار میں خبر آئی تھی کہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، تو میں نے اس کی کنفرمیشن بھی دی تھی کہ ایک اخبار میں صرف اس کی خبر آئی ہے، لیکن یہ خبر درست ہے۔ اور اگر پیچھے جائیں آپ تو ستمبر کے مہینے میں نے بتایا تھا کہ یہ دسمبر میں انوگریشن اس کی ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا تھا۔ تو 22 دسمبر سے لے کے آج کی تاریخ تک کچھ مزید اپڈیٹس ہیں، مزید امپرومنٹس ہوئی ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ CDWP نے جو اپروو کیا تھا رنگ روڈ راولپنڈی کو، اس میں 2 شرائط رکھی تھیں اور کہا تھا کہ ایکنک کو آپ نے یہ 2 پرابلمز جو ہیں سولو کر کے ایکنک کے پاس بھیجنا ہے اس کو۔ پہلی شرط اس میں رکھی تھی کہ ایکسل لوڈ جو ہے اسے کیسے مینیج کیا جائے گا ٹھالیاں انٹرچینج والی سائڈ سے، جہاں موٹر وے اور رنگ روڈ دونوں آ کر بوٹل نیک ہو جائیں گی اور بہت زیادہ ٹریفک جام دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈ کنڈیشن رکھی تھی کہ اس پروجیکٹ کی پلاننگ کمیشن کی طرف سے بھی اپروول لے لیا جائے، اس کے بعد ایکنک کو فارورڈ کیا جائے۔ اب ایکنک نے اپروول تو دے دیا ہے، لیکن اس کے لیے وہی 2 شرائط رکھ دی ہیں کہ پلاننگ کمیشن سے اس کا اپروول لیا جائے اور ایکسل لوڈ کی مینجمنٹ کی جائے۔ جیسا کہ پاکستان میں قانون ہے، اوور لوڈڈ گاڑیاں ہائی ویز، موٹر ویز وغیرہ پر نہیں چل سکتی، لیکن پاکستان بھر میں ہر ٹرک اوور لوڈڈ ہی ہوتا ہے۔ قانونی طور پہ ان کو اجازت نہیں ہے، اگر یہ آتے ہیں تو ان کا چالان کر کے جانے دیا جاتا ہے۔ لیکن اب چالان کی بھی پریکٹس بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں حکومتوں کی بھی مجبوری بن جاتی ہے۔ 2019 کے سٹارٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس میں ایکسل لوڈ کو ڈیکریز کرنے کی بات ہوئی تھی، لیکن ایکسل لوڈ کو اگر ڈیکریز کرتے ہیں، ایک ٹرک جو سامان اٹھا کر لے کر جاتا ہے، اگر وہی سامان 2 ٹرکوں پر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس سے روڈ تو بچ سکتی ہے، لیکن فیول کاسٹ بہت زیادہ آ جائے گی، یعنی امپورٹ بل پر اس کا ایکسپینس ڈبل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس چیز کو اوور لک کر دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، اوکے، اوور لوڈڈ گاڑیاں چلا سکتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان سے ٹرانسپورٹر تنظیمیں اور بزنسز کے نمائندے بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی پر اوور لوڈڈ گاڑیاں نہ چلیں، تو اوبویسلی اس سٹرکچر میں کنکریٹ کا بھی استعمال کرنا پڑے گا، سریے اور کنکریٹ کا، جو کہ ان ٹرکس کا بوجھ اٹھا سکے اور روڈ کی بھی ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ نہ ہو۔ سیکنڈلی، ٹھالیاں انٹرچینج پر 45,000 گاڑیاں روزانہ جب موٹر وے پر انٹر ہوں گی، تو موٹر وے کا سائز اتنا نہیں ہے کہ ان سب گاڑیوں کو بھی، جی ٹی روڈ کی ساری ٹرانسپورٹ کو اور موٹر وے کی ٹرانسپورٹ کو بھی اس جگہ پر ایزیلی ہینڈل کر سکے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں 2 روز مزید ایڈ کر دی جائیں گی اس ایریے میں۔ جہاں تک پروجیکٹ کی بات ہے تو RDA اسے مینیج کرے گا اور فائنینسنگ اس کی پنجاب حکومت کے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی ADP کے تھرو ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید کچھ پرابلمز یہ تھیں کہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو چلانا تھا، انجینئرز وغیرہ نے، ان پوسٹ پر ابھی ٹرانسفرز نہیں ہوئی تھیں۔ تو حال ہی میں حکومت پنجاب نے CNW یعنی کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈائریکٹر حبیب الحق رندھاوا صاحب، جن کا گریڈ 19واں ہے،
ان کی پوسٹنگ کی ہے RDA میں ایز چیف انجینئر، اور انہیں ٹاسک دیا ہے کہ لئی ایکسپریس وے اور رنگ روڈ راولپنڈی اور بھی مزید جو اس شہر میں پروجیکٹس ہیں ان میں جہاں جہاں پہ وہ بوٹل نیک ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پر ہرڈلز آ رہی ہیں، انہیں ریموو کریں اور ان سب پروجیکٹس کو کک سٹارٹ کیا جائے۔ یہ چیف انجینئر حبیب الحق رندھاوا صاحب کی ٹرانسفر 3 سال کے لیے ہوگی۔ اس سے پہلے وہ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ ورکس پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل زون میں کام کر رہے تھے۔ لئی ایکسپریس وے اور رنگ روڈ ایکسپریس وے سے ریلیٹڈ جو پرابلمز انہیں دیکھنی ہوں گی، لینڈ ایکوزیشن دیکھنی ہوگی، سیٹلمنٹ اور ریلوکیشن آف افیکٹیز دیکھنی ہوگی، ٹیکنیکل ایشوز دیکھنے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز دیکھنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی تمام یعنی PMU جو ہے پروجیکٹ میں مینجمنٹ یونٹس جو ہیں اس میں تمام انجینئرز اور باقی بھی ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی اپائنٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ اگر ہم انوگریشن کی ڈیٹ کو دیکھیں تو پارلیمانی وزیر راشد شفیق صاحب ان کے مطابق جنوری کے آخر اور فروری کے سٹارٹ میں انوگریشن متوقع ہے، جبکہ ایک چھوٹے اخبار میں خبر آئی ہے پہلے 23 مارچ کو انوگریشن کی تاریخ رکھی گئی تھی، لیکن پریڈ کی وجہ سے اور وزیر اعظم صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے اسے 30 مارچ کر دیا گیا ہے، یعنی انوگریشن 30 مارچ کو ہوگی۔ گو کہ یہ اتنا اوتھینٹک نیوز پیپر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے اپنی تمام ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا ایکچول کام مارچ اپریل سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، مارچ کے اینڈ اپریل کے سٹارٹ سے شروع ہو سکتا ہے، تو چاہے فروری میں انوگریشن کریں، جنوری کے اینڈ میں کریں یا مارچ کے اینڈ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ اسی اخبار میں ایک اور خبر ہے کہ 7 جنوری کو ان دونوں پروجیکٹس کے انٹرنیشنل جو ٹینڈرز ہیں وہ فلوٹ کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جس دن رنگ روڈ راولپنڈی کا ٹینڈر ہونا تھا اسی دن کینسل ہو گیا تھا، وزیر اعظم صاحب کو ایک دوست کا فون آ گیا تھا، تو امید ہے اس دفعہ اگر یہ ٹینڈر فلوٹ ہو جاتے ہیں، آلدو پیپرا رولز میں یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے ٹینڈر کسی وقت بھی کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹینڈر اگر فلوٹ ہو جاتے ہیں اور کمپنیز بولیاں دے دیتی ہیں، بڈنگ پروسیس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس پروجیکٹ اور اس کے ارد گرد کی جتنی زمینیں سوسائٹیز وغیرہ ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو نیوز ہوگی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔